بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظہری فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی، زندگیاں اجڑ گئیں، گھر ویران ہو گئے اور دل غم سے نڈھال ہو گئے۔ غم مصطفیٰ میں لوگ بے قرار ہو گئے، نہ دن کو سکون نہ رات کو آرام۔ ہر دم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تڑپاتی رہتی۔ میرے آقا کی محبت میں ہر آنکھ اشک بار تھی۔ صحابہ کرام جس طرف بھی جاتے عہد رسالت کے پرکیف مناظر یاد آ جاتے، دل بھر آتا اور آنکھوں سے بے اختیار اشک رواں ہو جاتے۔ انہیں عاشق رسول میں مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار دیوانہ وار مدینہ پاک کی گلیوں میں گھومتے، لوگوں سے پوچھتے، بھائیو تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے تو مجھے بھی میرے آقا کا جلوہ دکھا دو، یا کم از کم ان کا پتہ ہی بتا دو۔ مدینہ کی سرزمین پر میرے آقا کے قدموں کے نشان باقی ہیں۔ آپ جدھر بھی جاتے وہ حسین مناظر یاد آ جاتے، آپ عشق رسول میں بے قرار ہو جاتے۔ آخر کار جدائی کی تاب نہ لاتے ہوئے ہجرت فرما کر حضرت بلال ملک شام چلے گئے اور حلب شہر میں سکونت اختیار فرما لی۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ گزرا۔ ایک رات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا محبوب ذوالجلال شہنشاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا، بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ اسی وقت آنکھ کھلتے ہی بلال کہہ اٹھے، لبیک یا سیدی، غلام حاضر ہے۔ میرے آقا غلام حاضر ہے۔ آپ عشق رسول میں بے قرار ہو گئے۔ حضرت بلال کہتے ہوئے فرمایا، میرے آقا نے بلایا ہے، ابھی اور اسی وقت جانا ہے۔ چنانچہ رخت سفر باندھا اور رات کے اندھیرے میں ملک کے شام سے بیٹھے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا مدینہ شریف کی طرف بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، عشق مصطفیٰ میں بے قرار تھے۔ رات بھر سفر جاری رہا۔ بالآخر مدینہ پاک کے روح پرور نظارے آنکھوں میں سمانے لگے۔ بھینی بھینی ہواؤں میں، خوشبو معطر میں میرے آقا کی خوشبو آنے لگی۔ مدینہ پاک کے در و دیوار نظر آنے لگے۔ جیسے جیسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتا جا رہا تھا، حضرت بلال کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہیں دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ سیدھے مسجد نبوی میں جا پہنچے۔ محراب میں دیکھا، منبر پہ دیکھا، سرکار نظر نہ آئے۔ حجروں میں تلاش کرتے کرتے جیسے ہی حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھے، مزار پر انوار پر نظر پڑی، غش کھا کر گر پڑے، رو رو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک شام سے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے۔ میرے آقا غلام حاضر ہے۔ روتے روتے حضرت بلال بے ہوش ہو گئے۔ اس دوران مدینہ شریف میں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی چرچا ہونے لگی۔ لوگ جوگ در جوگ مسجد نبوی کی طرف آنے لگے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو اپنے ارد گرد لوگوں کا بڑا ہجوم پایا۔ سب لوگ التجائیں کرنے لگے، اے بلال ایک بار اذان مبارک روح پرور مناظر جو نبی پاک سرور لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سنایا کرتے تھے، اذان کا وقت بھی ہے، سنا دیجئے۔ مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ جوڑ کر معذرت کر لی، کہا مجھے معاف کر دو، اب یہ بات میری طاقت سے باہر ہے۔ اور فرمایا، بھائیو اس وقت بھی کیا وقت تھا
جب مدنی سرکار دو جہان کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوتے، آپ کہتے میں اذان دیتا، جیسے ہی میں اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے ادا کرتا، سرکار کا جلوہ پاک میرے آنکھوں کے سامنے ہوتا اور میں انگلی اٹھا دیتا اور سرکار مسکرا دیتے۔ وہ حسین منظر کہاں نصیب ہوگا؟ اب میں آقا کا دیدار کیسے کر سکوں گا؟ لوگوں نے اذان دینے پر اصرار کیا مگر آپ نے انکار کیا۔ آخر کار صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہو سکے تو کسی طرح حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ، ان کا حکم نہیں ٹالیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لائے۔ جب گلستان کے محور دو مہکتے پھول نظر آئے، پیارے مصطفیٰ کی یاد سے آپ اور بھی بے قرار ہو گئے۔ ننھے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آتے ہی حضرت بلال کا دامن تھام لیا۔ آپ نے شہزادے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خیریت دریافت کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمانے لگے، چچا جان، ہمارے نانا جان کے وصال زہری کے بعد امی جان اکثر اوقات میں روتی ہیں، نانا کی یاد میں بے قرار رہتی ہیں، اور تھوڑے ہی عرصہ کے بعد امی جان نانا جان سے ملنے چلی گئیں، اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کو دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تعزیت کی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ شفقت دیکھی تو کہنے لگے، چچا جان، آج ہمیں وہی اذان سنا دیجئے جو ہمارے پیارے نانا جان کے مبارک دور میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، کہنے لگے، شہزادے، آپ تو نواسۂ رسول ہیں اور جگہ گوشہ بطول ہیں، بھلا آپ کا حکم کیسے ٹالا جا سکتا ہے؟ اگر آپ روٹھ گئے تو مزار پر انوار میں میرے پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان شروع کر دی۔ اللہ اکبر! جیسے ہی مدینہ پاک کی فضاؤں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پرسوز آواز گونجتی، اہل مدینہ کے دل تڑپ کر ہل گئے، در و دیوار کو وجد آنے لگا، نگاہوں کے سامنے عہد رسالت کا سما بندھ گیا، پرانی یادیں تازہ ہو گئیں، لوگ یکا یک مسجد نبوی کی طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ ہر شخص دل فگار ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل بے قرار ہے۔ کیا عورتیں، کیا بچے، سبھی مضطرب ہو کر گلیوں میں نکل آئے، اذان کے کلمات ادا ہو رہے تھے۔ کیا مرد، کیا عورتیں، سبھی زور و قطار رو رہے تھے۔ ننھے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے، امی جان، مؤذن رسول بلال تو تشریف لے آئے ہیں مگر آقا نظر نہیں آ رہے، آپ کب تشریف لائیں گے؟ ماؤں کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں جو بچوں کو دلاسا دے کر کہہ رہی تھیں، اے بچوں، جس سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری بے قرار نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں، ہماری اشکبار آنکھیں بھی آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ لوگ غم مصطفیٰ سے نڈھال ہو رہے تھے۔ پھر جیسے ہی حضرت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ہزارہا چیخیں ایک ساتھ بلند ہو کر فضا کی تنہائیوں میں گم ہو گئیں۔ بے ساختہ نظر ممبر شریف کی طرف گئی مگر سرکار نظر نہ آئے۔ حضرت بلال مکمل اذان مکمل نہ کر سکے، غلام مصطفیٰ سے بے تاب ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو روتے روتے ملک شام واپس چلے گئے، رسول مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب گئے۔ میرے آقا کی محبت کا چراغ اپنے سینوں میں فروزاں کر لیجئے، انشاءاللہ قبر و آخرت کی تمام منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان تا قیامت شاد و آباد رہے، آمین۔